الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. حاضرین گرامی، آپ نے سنا حمد و صلات کے بعد میں نے سورۃ الفیل الم تر کیف فعل کی تلاوت کی. قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے دروس مہمہ میں آخر کی جو چند صورتوں کو پیش کیا گیا ہے، ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں. سورہ عصر کے بعد سورہ ہمزہ کے بعد جو کل ہم نے درس پڑھا، یہ سورہ الفیل کا ذکر ہے. اللہ رب العالمین نے اس مکی سورت کی چند آیات میں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، ثابت قدم رہنے کی گویا تلقین کی، اور اسی کے ساتھ کعبۃ اللہ جو مسلمانوں کا قبلہ ہے اور مرکز ہے، مرکز توحید ہے، سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعمیر کردہ اللہ کے حکم سے اسلامی اور توحیدی مرکز ہے. اس کعبے کی جو ہے تقدس اور اس کی عظمت کو بھی ساتھ ساتھ بیان کیا ہے، اور اس میں اصحاب الفیل کے واقعے کا تذکرہ کیا. یہ آپ اور ہم جانتے اور سنتے ہیں کہ ابرہہ کا لشکر کعبۃ اللہ کو ڈھانے کی غرض سے یمن سے چلا تھا. 60,000 کی تعداد بتائی جاتی ہے اس لشکر کی تعداد تھی. عرب کے قبائلی لوگ جو قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، اتنی بڑی فوج کا تصور ان کے یہاں عام حالات میں نہیں کیا جا سکتا تھا. ایک بڑی فوج آئی تھی جو کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ رکھتی تھی. اس کا پس منظر کیا ہے ابھی تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں. اس سلسلے میں اہل عرب جو ہے اپنے آپ کو گویا عاجز سمجھ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس ارادے کو ناکام بنایا اور معجزاتی طور پر اس لشکر کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا، اس کو تباہ کر دیا. واقعہ کیا تھا اس میں گویا عبرت کا سامان ہے، اللہ کی عظمت و قدرت کا سامان ہے. اپنے بندوں اور اپنے گھر کی وہ جب بندے اس کی حفاظت کے لائق یا اہل نہ ہو تو اللہ خود حفاظت فرماتا ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اصحاب الفیل کا ذکر کیا، اس میں براہ راست کہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا آپ نے نہیں جانا، آپ نے نہیں دیکھا، یہاں دیکھا بمانے جاننے کے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. یہ ہاتھی والوں کا صرف تذکرہ کیا اور پھر واقعے کی طرف اشارہ کر کے ان کے انجام کا ذکر کیا. ظاہر سی بات ہے قرآن میں اس کی تفصیلات بیان نہیں کی گئی کہ یہ کون تھے، کیوں آئے تھے، وہ تو اشارہ مل جاتا ہے اور اس کی تفصیلات نہیں. اس کی وجہ یہ بیان کی علماء نے کہ اہل عرب میں یہ واقعہ بالکل عام اور مشہور تھا، بچوں کی زبان پہ تھا. شعراء، ادباء اس واقعے کا تذکرہ کرتے تھے، اور یہ واقعہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال پیدائش اور ولادت ہوئی اسی سال پیش آیا تھا. کیلانی صاحب نے لکھا آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 دنوں پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا. واقعہ یہ تھا کہ حبشہ کا بادشاہ عیسائی تھا اور عیسائی سلطنت میں یمن بھی شامل تھا. اس کا نائب السلطنت یا یمن کا گورنر جو ہے ایک ابرہہ نامی شخص تھا. اس کو اس بات سے بڑی چڑ اور جلن ہوتی تھی، حسد ہوتی تھی کہ کعبۃ اللہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور اس کی وجہ سے مکہ والوں کو لوگوں کی نگاہ میں عزت بھی حاصل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک تجارتی، معاشی اور معاشرتی طور پر اس کو مرکز کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے. اس بنیاد پر اہل مکہ کو، قریش کو اس کا بڑا فائدہ ملتا ہے. لوگ وہاں سے تجارت بھی کرتے ہیں، آمد و رفت رکھتے ہیں. کعبہ کی زیارت کے لیے جب جانا آنا ہوتا ہے تو وہاں کے لوگوں کے لیے تجارتی سامان کا اور مہمانوں کے یا آنے جانے والوں کے لیے انتظامات کا موقع ملتا ہے، اس میں ان کی آمدنی ہوتی ہے. تو سیاسی اور معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے ان کو اس کے بڑے فوائد حاصل ہیں، اور ساتھ ساتھ اس بنیاد پر اہل مکہ کو دنیا کے لوگ عزت اور اعزاز کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اس بات سے اس کو چڑ اور جلن تھی، لہٰذا وہ یہ چاہتا تھا کہ کعبۃ اللہ کے مقابلے میں ایک مرکز مذہبی نام سے اپنے یہاں بنا لے.
چنانچہ یمن کے شہر صنعاء میں اس نے ایک بڑا گرجا کلیسا تعمیر کروایا اور بڑا شاندار، تاکہ اور اس کے بارے میں مشہور کرنے لگا تاکہ لوگ کعبۃ اللہ کی طرح یہاں بھی حج کے لیے عمرے کے لیے آئیں اور اس کو ایسی عزت دیں اور اس بنیاد پر ان کو فائدہ حاصل ہو۔ بعض علماء نے لکھا کہ اس کا مقصد مذہبی جذبہ بھی نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے یہ مقصد کار فرما تھا، چال تھی کہ اس کی بنیاد پر ہم کو تجارتی، معاشی، معاشرتی فوائد حاصل ہوں گے۔ آج ہم ہندوستان وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ حکومتیں ایسے مقامات کو کس طریقے سے آگے بڑھاتی ہیں۔ شرڈی کا مقام ہے، تروپتی کا مقام ہے یہاں، اور ایسے اور بہت سارے مزارات، مشاہد، ہندو، مسلم اور جو بھی مختلف مذہب کے لوگ ہیں، ایسے مقامات جب مشہور ہوتے ہیں اہل مذہب میں تو لوگ زیارتوں کے لیے جاتے ہیں، بھیڑ جاتی ہے، آمد و رفت کا خرچ ہوتا ہے، وہاں ہوٹلنگ اور پھر کھانے پینے کے اعتبار سے بہت ساری انڈسٹری اور تجارتیں چلتی ہے، تو تجارتی اعتبار سے بڑا ٹرن اوور ہوتا ہے۔ تو حکومتیں تجارتی اور سیاسی فوائد اس قسم کے مقامات سے حاصل کرتی ہیں۔ چنانچہ ابرہہ کے بھی ایسے ہی مقاصد تھے اور اس نے اپنے یہاں صنعاء میں بڑا گرجا تعمیر کروایا۔ اب اس کو مشہور کرنا شروع کیا۔ بعد میں اہل عرب میں سے جب کچھ لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ ابرہہ نے صنعاء میں یہ جو مذہبی مرکز گرجا یا کلیسا بنوایا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کعبہ کے مقابلے میں ایک کعبہ بنانا چاہتا ہے، قبلہ بنانا چاہتا ہے کہ لوگوں کا عقیدت کا مرکز یہ بن جائے۔ تو اس نتیجے میں کہتے ہیں کہ بعض عرب وہاں پہنچے اور اس میں گندگی کر دی، غلاظت سے ناپاک کر دیا، پاخانہ کر دیا اس کے مقام پر۔ شیخ کیلانی نے لکھا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ابرہہ نے کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے خود ہی کسی کو بول کر یہ کام کروایا ہو اور عرب کے سر یہ منڈ دیا ہو، جیسے آج کل چلتا ہے کہ خود ہی جو ہے بم دھماکہ کروایا اور پھر بعد میں جن کو نشانہ بنانا ہے انہیں پر الزام ڈال دیا۔ کہتے ہیں کہ امریکہ میں نیو یارک کے جو ٹوئنس ٹاور پر حملہ ہوا وہ بھی انہی کی پلاننگ تھی اور پھر نتیجے میں جو نشانہ کرنا تھا وہ کیا، اور ایسا دنیا میں آج کل بہت ہو رہا ہے، ہمارے ہندوستان میں بھی ہوا، عراق وغیرہ میں بھی ہو رہا ہے۔ خیر، تو یہ ممکن ہے جو بھی رہا ہو کسی عرب نے کیا ہو یا خود ابرہہ نے کروایا ہو۔ اس کو بنیاد بنا کر اس کو غصہ آیا کہ ہمارے مذہبی مقام کی بے عزتی اور اہانت کی گئی ہے، اس کے رد عمل میں ہم ان کے مذہبی مرکز کعبۃ اللہ کو ختم کر دیں گے، اس کو توڑ پھوڑ دیں گے اور منہدم کر دیں گے۔ چنانچہ ابرہہ نے، جیسا کہ میں نے بیان کیا، ایک بڑا لشکر تیار کیا۔ کیلانی صاحب نے اس کی تعداد 60,000 بیان کی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس زمانے کے اعتبار سے یہ بہت بڑا لشکر تھا۔ اس لشکر میں ہاتھیوں کی بھی ایک تعداد تھی۔ عام طور سے لوگوں نے بیان کیا کہ ہاتھی تھے، لیکن کیلانی صاحب نے کہا کہ اس میں 13 ہاتھی تھے۔ خود ابرہہ جو سپہ سالار لشکر کی حیثیت سے اس میں شریک تھا، وہ جس ہاتھی پر سوار تھا وہ بڑا مضبوط اور بڑا ہاتھی، بڑی قسم کا، اور اس کا نام تھا محمود ہاتھی۔ عربوں میں عام طور سے اس کا رواج کم تھا، تو گویا ایک ایسا لشکر جرار اور وہ بھی ہاتھیوں پر مشتمل کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے آ رہا تھا، جس کے مقابلے کی تاب عرب قبائل اور قریش کو نہیں تھی۔ چنانچہ وہ وہاں سے نکل کر لوگوں سے لڑتا بھیڑتا کچلتا ہوا منی اور عرفات کے بیچ میں قریب میں ایک وادی ہے، وادی محصر، وہاں آ کر اس نے پڑاؤ ڈالا۔ اور پھر قریش کی عبد المطلب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جی تھے، ان کے 100 یا 200 اونٹوں کو بھی اس نے اپنے قبضے میں لے لیا، اچک کے اس کے آدمی لے کر آ گئے۔ اب اس کے بعد جب عربوں کو، قریش کو اس کے مقصد کا علم ہوا تو اس نے پیغام بھی بھیجا ابرہہ نے کہ میں کعبہ کو منہدم کرنے آیا ہوں، اگر تم لوگ بیچ میں نہیں آؤ گے تو میں تم کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا جان و مال کا، بس کعبہ کو منہدم کر کے چلا جاؤں گا۔ تو گویا یہ اس کی طرف سے ایک الٹیمیٹم تھا کہ لوگ مقابلے کی جرت نہ کریں، اور عربوں نے، قریش نے دیکھا کہ جب اتنا بڑا لشکر ہے اور وہ اس طرح کی دھمکی دے رہا ہے تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عبد المطلب اس وقت قریش کے سردار کی حیثیت رکھتے تھے، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اپنی حفاظت کا انتظام خود کریں، اور کہا کہ جب ادھر مکہ پر وہ چڑھائی کرنے آ رہا ہے تو تم لوگ اس سے ہٹ جاؤ، پہاڑیوں وغیرہ میں پناہ لے لو، اور خود بات چیت کرنے کے اعتبار سے ابرہہ کے پاس گئے۔ اس کی تفصیلات کتب تفسیر میں ذکر ہے کہ جب وہ پہنچے تو اس کو دیکھ کر بڑی عزت سے ابرہہ نے ان کا استقبال کیا، وجیح اور باوقار شخصیت تھی۔ چنانچہ ان سے پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، تو کہا کہ میں سادگی سے کہا کہ میں بس اپنے اونٹ لینے آیا ہوں۔ تو ابرہہ کو اس پر بڑا تعجب ہوا، اور اس نے گویا یہ کہ ایک سردار آدمی ہے اور میں جس مقصد سے آیا اس کے بارے میں بات نہ کر کے صرف اپنے اونٹوں کی بات کر رہا ہے،
تو انہوں نے کہا کہ میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا, مجھے لگا کہ شاید کعبہ کے بارے میں تم بات کرو گے. تو عبد المطلب نے کہا کہ اونٹ کا مالک میں ہوں, میری ملکیت ہے, اس لیے میں اس کی بات کر رہا ہوں, اور کعبۃ اللہ کا جہاں تک تعلق ہے وہ اللہ کا گھر ہے, وہ بیت اللہ ہے, اور تو اسے منہدم کرنے آیا ہے, تو جانے اللہ جانے, اللہ تعالیٰ اس کا انتظام اور حفاظت کرے گا. یہ بول کر انہوں نے اپنا اونٹ لیا اور چل گئے, واپس ہو گئے اور لوگوں کو تلقین کی کہ اپنی حفاظت کا انتظام کریں. اب اس کے بعد ابرہہ نے جب اپنا لشکر کعبہ کی طرف بڑھانا چاہا تو اس میں فوج میں جو ہاتھی تھے وہ آگے بڑھنے کے لیے کعبہ کی طرف تیار ہی نہیں تھے. خود محمود ہاتھی جس پر وہ سوار تھا, اسے جب کعبہ کی طرف ہانکا جاتا, مارا جاتا, نیزہ چبھایا جاتا تو وہ آگے نہیں بڑھتا, لیکن گھما کر کسی دوسری سمت میں جب بڑھایا جاتا تو وہ تیزی سے بھاگنے لگتا. یہ کیفیت تھی, اور اسی گو مگو میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا کہ پرندوں کا جھنڈ بھی آیا. اللہ نے فرمایا الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے اصحاب الفیل کے ساتھ, ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی چال کو, ان کے مکر کو بیکار اور بے فائدہ نہیں بنا دیا. ذل یذل سے تذلیل ہے, گمراہ کرنے کے معنی میں ہوتا ہے, اور اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی کام کیا جائے اور اس کا مقصد پورا نہ ہو, مقصد حاصل نہ ہو. تو اس نے سازش کی تھی, تو کہا کہ بھائی کعبہ کو منہدم کرنے آیا تھا, اس میں سازش کیا تھی. تو علماء نے لکھا کہ اس کی سازش دراصل یہی تھی کہ وہ کعبہ کو کے انہدام کے ساتھ اپنی بزرگی, بڑائی اور اپنے مقام کو کعبہ کی حیثیت دلا کر معاشی, سیاسی اور دوسرے دنیاوی فوائد حاصل کرنا چاہتا تھا. یہ اس کی چال تھی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی چال کو اس پر پلٹ دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, ہاں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پرندوں کو, ہاں, پرندوں کے گروہوں کو جماعت در جماعت, ہاں, بھیجا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل کی تشریح کرتے ہوئے شیخ عبدالرزاق صاحب نے کہا اے مکرہم و تخطیطہم لہدم بیت اللہ, بیت اللہ کو ہدم کرنے کے ان کی منصوبہ بندی اور ان کے مکر کو اللہ نے بیکار کیا. تضلیل اے فی ضیاء و ذہاب و عاقبۃ وخیمۃ لہم, یعنی ان کو نہ صرف یہ کہ چال کو ضائع کیا بلکہ ان کے لیے ایک عبرت ناک انجام سے دوچار ہونا پڑا اس وجہ سے. چنانچہ ان کو اس فعل اور اس مکر کے بدلے میں سوائے نقصان کے کوئی چیز ہاتھ نہیں آئی. پھر کیا ہوا, وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, اور ان پر جھنڈ در جھنڈ پرندوں کے غول بھیج دیے. ہمارے یہاں یہ ابابیل کا جو لفظ ہے, ہمارے یہاں ہندوستان وغیرہ میں عام طور سے ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ کسی پرندے کا نام ہے, اور کچھ پرندوں کو کہتے بھی ہیں کہ یہ ابابیل ہے. ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ پرندوں کے جھنڈ اور غول کو کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کا جھنڈ بھیجا, یعنی جماعت من الطیر متتابعۃ, ہاں, کہ ایک کے بعد ایک آنے والی پرندوں کی ایک جماعت آئی. فہؤلاء جاؤوا بالفیلہ, ہاں, غور کرنے کا مقام ہے, عبرت کا سامان, کہ دنیا میں ابرہہ نے اپنے لشکر کے ساتھ ہاتھی لایا. ہاتھی اب انسانوں کے سامنے جو جاندار اور جانور پائے جاتے ہیں ان میں سب سے بڑے جانوروں میں کہلانے والا ہے, ہاں, جس کی طاقت, قوت اور بوجھل پن ہم دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا جانور ہے, ہاں, اس کو زیر کرنا, گرانا کتنا مشکل ہے. تو یہ لوگ بڑے بڑے جانور اور ہاتھی لے کر آئے, جو کہ جانوروں میں سب سے زیادہ لہیم شہیم اور ان کے گمان کے مطابق سب سے بڑا جانور ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ لشکر کی تعداد بھی بہت اور ایسے بڑے بڑے جانور ہیں, تو ان کو کون روک سکتا ہے؟ کوئی رکاوٹ ان کو روک نہیں سکتی. ان کا ایسا خیال تھا کہ ہم کعبۃ اللہ کو جب توڑنے اور منہدم کرنے جا رہے ہیں تو کوئی بیچ میں ٹک نہیں پائے گا, کوئی رک نہیں پائے گا. اب ایک بڑے بڑے جانور لے کر آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے ایک چھوٹے اور کمزور جانے والے پرندوں کو بھیجا, ہاں, پرندوں کو بھیجا جو بہت چھوٹے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ طیرن ابابیل, آگے اللہ نے کہا ترمیہم بہجا, جو بہت چھوٹے چھوٹے کنکریوں کو, حجارہ سجیل کہتے ہیں, مٹی لگی ہوئی کنکری جس کو پکا دیا جائے, مٹی کی کنکری پتھریلی جس میں مٹی موجود ہو, تو حجارہ صغیرہ جو اپنی چونچ میں چھوٹے چھوٹے ٹھیکریاں اور وہ کیا کہتے ہیں, وہ کیا کہیں گے اسے, پکی ہوئی مٹی کیا بولتے ہیں, کنکری, ہاں, کنکریاں اپنی چونچوں میں دبائے ہوئے آئیں.
بعض علماء نے لکھا کہ چونچ میں بھی ایک تھی اور اپنے پنجوں میں بھی ایک ایک لیے ہوئے تھے. چنانچہ وہ اوپر آئی اور کیا کیا؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو مٹی کے پکائے ہوئے، مٹی کا چھوٹی چھوٹی جیسے ٹھیکری جو ہوتی ہے نا پکائی ہوئی مٹی، اس کے ٹکڑوں کو، کنکریوں کو ان پر پھینک رہے تھے. رما یرمی، پھینکنا. ہاں، ان کو رما یرمی تیر اندازی کو بھی کہتے ہیں. تیر سے آدمی مارے تو کہتے ہیں رمسم، تیر چلایا. تیر جب آدمی چلاتا ہے تو نشانے پر مارتا ہے. یہ پرندے جو اپنی چونچ میں، اپنے پنجوں میں کنکریاں لے کر آئے تھے، ٹھیکری لے کر آئے تھے، تو یہ ایسا ہی نہیں تھا کہ یوں ہی پھینک کے چلے جا رہے تھے، بلکہ نشانے لگا کر، جیسے تیر کو نشانے پر مارا جاتا ہے، بندوق کی گولی کی طرح مار رہے تھے. تو شیخ کہتے ہیں کہ سخت قسم کی پکائی ہوئی ٹھیکری کو، مٹی کے کنکری کو یہ اوپر سے پھینک رہے تھے. فما یقع حجر منہا علی واحد منہا اولئے، تو ان میں سے کوئی ایک کنکری بھی ان لوگوں میں سے، فوجیوں میں سے کسی کے بدن پر پڑتی تھی تو وہ انتہائی بری طرح تڑپ کر مرتا. ہاں، وہ کنکری جب ان کو لگتی تھی تو بندوق کی گولی اور بم کے گولے کی طرح اثر کرتی، انتہائی تیزی سے ان کے گوشت کو ادھیڑ دیتی اور گلانے لگتی، اور گر کے وہ وہیں کچھ دیر میں مر جاتا. اکثر و بیشتر لشکر کا حصہ وہیں ڈھیر ہو گیا، جیسا کہ آگے قرآن کی آیت سے پتہ. کچھ لوگ بچ کے بھاگے بھی تو اکثر و بیشتر راستے میں مر گئے. پہنچتے پہنچتے ابرہہ خود بھی جو ہے موت کا شکار ہو گیا. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزاتی طور پر اپنی حفاظت کی. یہاں قابل عبرت بات یہ ہے کہ انسان جہاں بے بس ہوتا ہے. دیکھیے، قریش کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ لشکر ہمارے مقابلے کے، ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم اس لشکر کا مقابلہ کریں، ہم بے بس ہیں، ہم بس اپنی حفاظت کر لیں. تو جہاں انسانوں کی طاقت نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین وہاں معاملہ کو نپٹ سکتا ہے. ہاں، یہاں کچھ لوگ ایک سوال اٹھاتے ہیں آج کل ہمارے کہ جب اللہ نے کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے ابابیل بھیجے، پرندوں کے جھنڈ بھیجے، تو پھر بابری مسجد یا بہت ساری مسجدوں کو لوگ توڑ رہے ہیں، یہاں کیوں نہیں ہوتا؟ یہ اللہ کی مشیت ہے، وہ مرکز توحید ہے، اس کا محفوظ رہنا کئی اعتبار سے بہت ضروری تھا. وہ حج کا مرکز ہے اور بہت سارے اس کے مقاصد ہیں. باقی اللہ کی حکمت و مصلحت کے تحت کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کچھ دشمنوں کو بعض مظالم کے سلسلے میں کچھ ڈھیل اور کچھ چھوٹ دیتا ہے. پھر جب اس کا مقررہ وقت اور اس کی حکمت و مصلحت کے تقاضے پورے ہوتے ہیں تو اپنی ڈوری کو کھینچتا ہے اور معمولی سا کن کہنے سے عام تباہی ہو جاتی ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دین اور دینی مراکز کو نشانہ بناتے ہیں، وہ اللہ کے نشانے پر ہوتے ہیں، اور ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ وقت کا امریکہ ہو، یورپ ہو، سپر پاور کہلاتا ہو، اس کے پاس کیسے بھی میزائل ہو، کیسے بھی طاقت ہو، فرعون و نمرود ہو وقت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لشکر میں سے کسی چھوٹے سے لشکر کو بھی بھیج کر ان کو تباہ کر سکتا ہے. یہ ہاتھیوں والا لشکر جو اپنے زعم میں سب سے بڑا جانور لے کے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک کمزور پرندے کو، جو بظاہر کمزور اور بے طاقت سمجھے جاتے ہیں، ان کے ذریعے سے وہ بھی ایک ٹھیکری اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں پھینکوا کر ان کا کام تمام کر دیا. کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ معجزاتی معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزاتی طور پر کعبۃ اللہ کی حفاظت کا انتظام ہوا. ہاں، اور معجزات اللہ کی مشیت کے تابع ہیں. اللہ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے انجام دیتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، اس کی قدرت سے کچھ باہر نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگ جو عقلیت پسند ہیں، ہاں، منکرین حدیث یا ان کے ڈھرے پر، ان کے روٹ پر چلنے والے ہیں، ان کو معجزات کی بھی تعویل کرنے کی بڑی کھجلی ہوتی ہے. ہاں، کوئی بھی معجزہ ہو، ہاں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کا معاملہ ہو، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، سلیمان علیہ السلام کا ہو، یا پھر یہ سورۃ الفیل میں جو ذکر کیا گیا کہ پرندوں نے آ کے ابرہہ کے لشکر کو تہس نہس کر دیا، یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تو دور سے دور کی تعویلات کرتے ہیں. ہر معجزے کی عقلی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیلانی صاحب نے غلام پرویز کا ذکر کیا، ماضی قریب میں بہت بڑا منکر حدیث گزرا ہے، مسٹر پرویز. ہاں، یہ مسٹر لوگ جب قرآن حدیث کی تشریح کرنے لگتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے. یورپ اور امریکہ سے مرعوب ہیں، قرآن حدیث کے علوم کو اور ان کی باریکیوں کو، ان کی گہرائیوں کو جانتے نہیں ہیں، اور ان سے متاثر ہو کے سمجھتے ہیں کہ دنیا علماء کرام، محدثین اور مفسرین یہ ان سے کم علم تھے، نعوذ باللہ، جبکہ یہ ان کے مقام کو، ان کے علم کو جانتے ہی نہیں ہیں، ان کی گہرائیوں کو، ان کی نگاہ کو جانتے ہی نہیں ہیں. بہرحال پرویز نے اس کی علی دور دراز کی تعویل کی
کہ یہ ابرہہ کا لشکر، یہ جو مکر ہے نا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الم یجعل کیدہم، ان کی قید کیا تھی، چال کیا تھی، سازش کیا تھی. تو پرویز صاحب یہ فرما گئے، تو اپنی قرآن کی تشریح انہوں نے کی ہے کہ یہ ابرہہ اپنا لشکر دوسرے راستے سے چھپ چھپا کر پہاڑیوں کی آڑ میں جا رہا تھا تاکہ لوگوں کو معلوم نہ پڑے. لیکن اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی اس طرح لشکر چلتا تھا تو چیل اور گدھ ان کے جھنڈ اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، کیونکہ ان کو فطری طور پہ یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ اب یہ لشکر جا رہا ہے، جنگ ہوگی تو لاشیں ہوگی، لاشیں کھانے کو ملے گی. لہٰذا وہ چیل اور گدھ جب پیچھے پیچھے آنے لگے اور ابلہہ کا لشکر چھپے ہوئے خفیہ راستے سے آ رہا تھا، تو مکہ والوں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ چیل اور گدھ آ رہے ہیں، اس کا مطلب خطرہ ہے، کچھ لشکر وشکر آ رہا ہے. اور پھر پہاڑیوں پر چڑھ کر انہوں نے پہاڑوں کے پتھر پھینک پھینک کر ابرہہ کے لشکر کو بھگا دیا، ان کو مار ڈالا. یہ پرویز صاحب نے تشریح کر کے عقلی تعویل کرنے کی کوشش کی. ہاں، تو کئی اعتبار سے شیخ کیلانی نے کئی نکات میں جواب دیا کہ سب سے پہلی بات یہ کہ اس زمانے کی اور بھی جنگیں ہوئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، اس کے بعد بڑے لشکر کے ساتھ میں. کتنے لشکروں کے سلسلے میں ہم کو یہ پتہ ہے یا روایت میں ملتا ہے کہ چیل اور گدھ آتے گئے، ساتھ میں چلتے گئے؟ کہیں نہیں ہے ایسا. پھر حجارہ سجیل کا جو تشریح کی انہوں نے، پہاڑی پتھر، وہ بھی مانا نہیں ہوتا، اس میں مٹی کی کنکری کو کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی. ہاں، اور پھر اس کے علاوہ اور بھی کئی نکات بیان کیے انہوں نے. اس کے علاوہ یہ بھی کہ تاریخ میں ایسی کوئی شہادت نہیں ہے کہ عرب کے لوگوں نے، قبائل نے ابرہہ کے لشکر کو مار کے بھگایا، ایسی کوئی شہادت اور کوئی واقعہ نہیں ہے. بلکہ ساری روایتیں تاریخی اعتبار سے، شعراء کے کلام سے، قرآن سے اور دیگر مفسرین وغیرہ کے بیان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ پرندوں کا جھنڈ آیا تھا اور اس نے کنکریاں مار کے تباہ کیا. یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ اور اس کی طرف سے گویا اس کی حکمت اور مصلحت کا تقاضا تھا، اس کا فیصلہ تھا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، یہ پکی ہوئی ٹھیکری کنکریاں جب یہ پرندے پھینکتے تھے تو بندوق کی گولی کی طرح، بم کے گولے کی طرح یہ لوگوں کو لگتا اور لوگوں کے جسم کو کبھی آر پار کر دیتا، کبھی گوشت کو پھاڑ دیتا اور سڑا دیتا اور وہیں گل کے مر جاتے. فجعلہم، تو اللہ نے جب یہ پتھر پھینکے تو کیا کیا کہ یہ گروہ جو بہت بڑا لشکر 60,000 کا یا کچھ بھی کم زیادہ رہا ہو، جو کعبہ کو ہدم کرنے کے لیے آیا تھا، بیت اللہ کو، تو اس مجمع کو کیا بنا دیا اللہ نے؟ کعصف معقول. کعصف معقول، عصف کہتے ہیں چارے کے وہ بچے ہوئے حصے کو. جانور جب کھاتا ہے تو جو بچا دیتا ہے، یا جانور جو سوکھی گھاس وغیرہ کھاتا ہے تو کھانے کے وقت جو اس کے منہ سے چبانے کے ٹائم جو منہ میں ہل لیتا ہے، اس کا کچھ حصہ ٹکڑا ہو کر جو گر پڑتا ہے، ہاں، تو اس کی جو بھوسی ہوتی ہے، ہاں، اس بچے ہوئے حصے کو بھی اور چارے کی بھوسی کو بھی عصف کہتے ہیں. معقول جو کھایا ہوا ہے، یعنی چارہ کھانے کے بعد جو بھوس اور بھوسی پڑی رہ جاتی ہے، ان کی لاشیں ویسی ہی بنا دی اللہ تعالیٰ نے. ان پرندوں نے جو ٹھیکرے سے مارا، فجعلہم، ان کو بنا دیا کعصف معقول، یعنی وہ کھیتی اور فصل کی طرح جس پر کہ جانوروں نے حملہ کیا ہو، اس کو روندا ہو، اس کو کھایا ہو، اور اپنے قدموں سے روندنے کے بعد اس کی کیا حال، مطلب ایک سمجھ لیجئے کہ فصل کا ایک حصہ ہے چورا چورا، گھاس وغیرہ کا، جانوروں نے اس پر حملہ کیا، اس کے اوپر چل پھر بھی رہے ہیں اور اس کو کھا بھی رہے ہیں اور اپنے پیروں سے اس کو کچل رہے ہیں، تو اس کی کیا حالت بن جاتی ہے؟ وہ بھوسا، اسی کو کہتے ہیں عصف. کھایا ہوا بھوسے کی طرح ان کو کر دیا. ان کی لاشیں جو وادی محصر میں ان کا لشکر تھا وہاں اس طرح پڑی ہوئی تھی جیسے کوئی جانور حملہ کر کے کھیتیوں کے کھیت کو تباہ کرتا ہے، کچلتا ہے، کھاتا ہے، اور پھر بچی ہوئی جو بھوس رہ جاتی ہے ان کی لاشیں اسی حالت میں بن گئی. ہاں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی تھی. ہاں، اور یہاں ہم کو یہ درس ملتا ہے کہ کوئی انسان اس کا مکر و فریب، اس کی چال اور سازش کتنی بھی بڑی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ اور اس کی نگرانی اس پر ہے. ہاں، اور اللہ تعالیٰ کا جب مقررہ وقت پورا ہوتا ہے تو ظالم، سرکش اور مخالفین حق کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت کے نقصان سے وہ دوچار ہوتے ہیں. اس میں ہمارے اور آپ کے لیے بھی تسلی ہے. کعبۃ اللہ کا یہ واقعہ آج بھی اور قیامت تک یہ ہوگا کہ دنیا کی باطل طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف خار کھائے بیٹھی ہیں.
مسجدوں کو نشانہ بنا رہی ہیں، مدارس کو نشانہ بنا رہی ہیں، مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہیں. ہاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت و مصلحت اور ہماری بدعمالی ہوتی ہے کہ ان کا کچھ تسلط ہم پر قائم ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں ابھی ہم تلاوتیں سن رہے ہیں، حضرت موسیٰ اور دوسری قوموں کا واقعات سنیں. اللہ نے ایک قوم کو عزت دی، نبی بھیجا، نہیں مانا، سرکشی کی، ایک خاص مدت تک سمجھایا نہیں مانا، اس کے بعد کیا انجام ہوا. آج کے سورہ شعراء اور دوسری صورتیں جو پڑھی گئی، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، فرعون، ان کے واقعات کا تذکرہ ہم نے پڑھا کہ کس طریقے سے. اور ایسا نہیں ہوا کہ آج انہوں نے سرکشی کی، نبی کو ستایا اور دوسرے دن انجام آ گیا. ایک ڈھیل دیتا ہے اللہ، موقع دیتا ہے. ہمارے یہاں بے صبری کی بات ہوتی ہے، کچھ واقعات ہوتے ہیں فوراً لوگ شکوہ شکایت کر لیتے ہیں کہ انہوں نے مسجد توڑ دی، انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا، ہاں ان پر عذاب نہیں آ رہا ہے. ہمیں اور آپ کو کیا پتہ کس پر کیا عذاب آ رہا ہے، کون کس حالت میں جی رہا ہے. جو لوگ پیش تھے مسجد کو توڑنے میں، آج کہاں ہیں، کتنی عزت ہے، کہاں غائب ہیں. اور ان کے بعد والوں کو جو حکومت حاصل ہے، ہمیں بظاہر دکھ رہا ہے حکومت ہے، لیکن ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. وقت کے فرعون اور نمرود کی بھی بڑی بڑی طاقتیں اور ان کی حکومتیں تھیں، ہاں، لیکن جو ظلم کرتا ہے اپنے طاقت کے نشے میں اللہ کی اور انصاف کی باتوں کو فراموش کر دیتا ہے، تو پھر نتیجے میں یہی ہوتا ہے جو ہوتا آیا ہے. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، تو اس میں ہمارے لیے تسلی ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ والے، دین والے، تقوی اور پرہیزگاری والے بن کر رہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب دشمن ہوگا، ہماری اگر طاقت نہیں ہے، صرف دعا ہم مانگے یہ کافی ہو جائے گا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا. ابرہہ کا انتہائی بڑا لشکر، مقابلے کے لیے کوئی نہیں تھا. اللہ نے اس بڑے لشکر کو، جو بڑے جانوروں کو، ہاتھی کو لے کر آیا تھا، چھوٹے جانور، چھوٹے پرندوں کو بھیج کر تباہ کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال، جس کو عام الفیل کہا جاتا ہے، ہاتھی والا سال عام الفیل کہا جاتا ہے، آپ کی ولادت اسی سال میں ہوئی. اور یہ عظیم حادثہ اسی سال میں واقع ہوا. گویا یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، ولادت کے بعد آپ کی بعثت کے لیے ایک طریقے سے قدرتی طور سے راہ بھی ہموار کر رہا ہے کہ لوگوں کی توجہ مکہ، اہل مکہ اور کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرکز میں ولادت پا کر اب نبوت پانے والے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.